حمید بن ہلال نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ساتھ اشر قبیلے کے 2 شخص تھے، نام نامعلوم، ایک میرے داہنے طرف تھا، دوسرا بائیں طرف۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے۔ دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کی درخواست کی، یعنی حکومت اور عہدے کی۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ یا عبداللہ بن قیس؟ راوی کو شک ہے۔ میں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کہی تھی اور مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں شخص خدمت چاہتے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے میں اس وقت آپ کی مسواک کو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے ہونٹ کے نیچے اٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا جو کوئی ہم سے خدمت کی درخواست کرتا ہے ہم اس کو خدمت نہیں دیتے، لیکن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن قیس تو یمن کی حکومت پر جا۔ خیر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے گدا بچھوایا اور کہنے لگے سواری سے اترو، گدے پر بیٹھو۔ اس وقت ان کے پاس ایک شخص تھا، نام نامعلوم، جس کی مشقیں کسی ہوئی تھیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، اب پھر یہودی ہو گیا ہے۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا اجی تم سواری پر سے اتر کر بیٹھو تو۔ انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق یہ قتل نہ کیا جائے گا۔ 3 بار یہی کہا۔ آخر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، وہ قتل کیا گیا۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے۔ اب دونوں نے رات کی عبادت تہجد گزاری کا ذکر نکالا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ سونے میں بھی مجھ کو وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6923۔